اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ایسی سرزمین جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، یہ نظارے عام سے محسوس ہوتے ہیں، مگر اس خونی معیار پر بھی اگر آپ پرکھیں تو محمد ایجنسی کے اندر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ 125 افراد کی ہلاکتیں، 200 کے قریب زخمی، اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے کہ جو مردوں سے بدتر ہیں۔ لوگوں کا غم ہے کہ چھپایا نہیں جاتا، ان کے جسم ٹوٹ گئے ہیں، ان کے پیارے بچھڑ گئے ہیں، اور ان کی روحوں کے اندر گہرے گھاؤ لگ گئے ہیں۔ مومن ایجنسی کے اندر ہونے والا دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی تاریخ میں بدترین واقعات میں سے ایک ہے۔ بدقسمتی سے اس واقعے کے اوپر نہ تو کسی نے صحیح طریقے سے توجہ دی اور نہ ہی مومن ایجنسی میں رہنے والوں کے غموں کے اوپر صحیح مرہم رکھی گئی۔ وہ دن آج بھی آپ یاد کریں تو خوف آتا ہے۔ ایک دھماکہ تھا یا قیامت تھی؟ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ہسپتالوں کے اندر اس سے بھی بڑی قیامت تھی۔ ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کا عملہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود زخمیوں کی قطاروں سے نپٹنے سے قاصر تھا۔ ہسپتال کے اندر جو مناظر دیکھنے کو آئے، بڑوں بڑوں کے سینوں کے اندر دل بند ہو گیا۔ لوگ اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، ایک طرف ایک بچہ زخمی تھا، دوسری طرف ایک بچہ مرا پڑا تھا، ایک طرف باپ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا اور دوسری طرف بھائی اپنے بھائی کے زخموں کو دیکھ کر ہسپتال کے اندر گرا ہوا تھا۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کا والی وارث کوئی نہیں تھا، کفن کم پڑ گئے۔ یہ وہ قیامت تھی جس پر اس تمام قوم کو یقیناً توجہ دینی چاہیے تھی، مگر اس روز جب مومن ایجنسی کے اندر لوگوں کو ایک قیامت کا سامنا تھا، پاکستان کے دوسرے حصوں میں کچھ اور ہی معاملہ سامنے آ رہا تھا۔ یہ بھی اچنبے کی بات ہے کہ یہ خودکش حملہ آور آیا کہاں سے؟ اس نے یکاغن میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے آفس کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ لیکن ان سوالوں کے جواب شاید اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جواب بے معنی ہو کے رہ گئے ہیں۔ بہرحال حملے کی تفصیلات کچھ یہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل سوار تھا جس نے پہلے گیٹ کے اندر موٹر سائیکل داغا اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے ساتھ بہت سے لوگ اس وقت کھانا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس سے کچھ پرے بازار کے اندر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ طلبہ نوکریوں کی تلاش میں بس سٹاپ پر کھڑے تھے، کچھ لوگ بازاروں کے اندر خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے لمحوں میں ان کی زندگیاں کس طرح تبدیل ہو جائیں گی۔ ان کو پچھلے بہت سے سالوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، اس علاقے کے اندر دہشت گردوں کی کمر توڑ دی جائے گی، لیکن یہ تمام خواب جھوٹے ثابت ہوئے۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ انہوں نے ایسی قیامت اس سے پہلے نہ دیکھی نہ سنی۔ بچوں کے ساتھ کمرے میں موجود تھی اور بہت زوردار دھماکہ تھا۔ جب ہم باہر نکلے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سب بچوں کے شور تھے اور خون تھے اور یہ گرد تھا، بہت زیادہ برا حال تھا، اور بس انسان کی کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے تقریباً 8 افراد شہید ہو چکے ہیں اور یہ 3 لاپتہ ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے سب مکانات گر گئے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور بس ہمارا کچھ بھی بس نہیں بچا ہے۔ یہ بہت زوردار دھماکہ تھا، کچھ نہیں سنائی، کچھ نہیں دکھا رہا تھا۔ جب میں یہاں بیٹھا ہوں، اس خاندان کے 10 افراد یہاں ہلاک ہو چکے ہیں اس دھماکے میں۔ میرا ٹانگ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، میں بھی گر گیا تھا، کچھ پتہ نہیں ہم کہاں ہے کہاں نہیں ہے، بس یہ قیامت کا علامہ تھا۔ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کسی کی پرواہ نہیں تھی کسی کو۔ سیاسی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کام بہت کیا،
یہ خیر آپ کا سوال ہے کہ لوگ میں کہتا ہوں ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک بات میں بالکل کلیئر کر آپ کو بتا دوں, یہ بڑے بہادر لوگ ہیں. واقعہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قبائل ہے, یہ خود نکلے ہوئے ہیں, یہ ڈرتے نہیں ہے. یہ ڈرنے سے وہ لوگ نہیں ہے, خود ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کام ہمارا مشترکہ ہے. پورا مامند قوم ادھر موجود ہے, سب ہیلپ کر رہا ہے. حکومت کی مشینری آپ کے سامنے ہے, ہم آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہوگا. آپ کو بہت جلد پتہ چلے گا کہ حکومت ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ تکڑے لوگ ہیں, یہ قبائل ہے. متاثرین اس سے اتفاق نہیں کرتے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے, نہ ڈپٹی ہے, نہ تحصیلدار ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم عورتیں جو ہیں نہ سروں پہ دوپٹے تھے, نہ پیروں پہ چپل تھے, اور ننگے سر اور ننگے پیر ہم سڑکوں پر چل رہے تھے. بس ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا, اور کوئی بھی امداد ہمیں نہیں ملا. ابھی تک پانی بھی نہیں کہ پینے کے پانی بھی نہیں کہ ہمارے بچے پیسے مر رہے ہیں, بھوکے ہیں. کس نے بھی کچھ نہیں کیا ہے ہمارے لیے. بازار میں موجود لوگوں پر جو تباہی ٹوٹی سو ٹوٹی, گھروں کے اندر بھی لوگ محفوظ نہیں رہے. اس بیچاری کی 2 بچیاں اس میں ہلاک ہو گئیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اپنی بچیوں کی گڑیوں کی باتیں کر رہی ہے, یہ ان کے جھولوں کی باتیں کر رہی ہے. یہ صرف ان کے کپڑے دیکھتی ہے اور روتی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ میری 2 بیٹیاں تھیں, میں اپنے کمرے میں تھی, یہ بابا کے کمرے میں ان کے ساتھ تھی. دھماکہ ہوا تو کوئی نہیں آیا, نہ تحصیلدار نہ ڈپٹی. ہم خواتین باہر نکلی. میری 2 بچیاں تھیں, بہت خوبصورت, حسنہ اور حسینہ. ہمیں کچھ نہ دو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, مجھے میری بیٹیاں دے دو. بڑی مشکل سے میں نے پالا ہے, حکومت نے ان کو چھین لیا ہے. اس کا شوہر افغانستان میں ڈرائیور تھا, چھٹی پر آیا ہوا تھا. اس کی ایک بیٹی 2 سال کی تھی اور دوسری 1.5 سال کی. اس طرح کی کہانیاں ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہیں. ہر روح دکھی ہے. یہاں پر جو نقصان ہوا ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو ہر کونے میں ایک عورت بین کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس خاتون کو ہی لے لے, اس کے پاس صبر نہیں رہا, نہ ہی اس کے پاس ہمت ہے. اس کا ایک بیٹا تھا جو میٹرک پاس کر کے اپنی زندگی کے لیے نئے راستے تلاش کرنا چاہتا تھا, لیکن اب وہ اس جہان میں نہیں ہے. اگر آپ اس کی کہانی سنیں تو آپ کا دل دہل جائے گا. آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جس کے بارے میں ان لوگوں نے اپنی مقدس کتاب میں کبھی پڑھا ہوگا. آج کل یہ کتاب روز پڑھتے ہیں, قرآن پاک کا ورد بہت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں. جسموں میں جان نہیں ہے, چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے, اور وہ لوگ جن کو سہارے کی ضرورت ہے اب اپنے بڑوں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس خاتون نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ ان کا بیٹا صبح آیا اور ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل لینے کے لیے چل نکلا. جب اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ زمین بیچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی کتابیں خرید سکوں. اس خاتون نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کو کہا کہ تعلیم اور کتابیں مہنگی ہیں, چندہ کر کے کتاب لے لوں گا. اس کے بیٹے نے جواب دیا. میں نے کہا بیٹا ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں تمہیں پشاور میں تعلیم دلوا سکوں, مگر پھر بھی اس نے ضد کی. اب اس کی ضد بھی ختم ہو گئی ہے اور تعلیم بھی. مرحوم انور زیب کے باپ نے ہمیں یہ بتایا. میرا بیٹا تھا تقریباً 21 سال کا, تقریباً 4 سے ابھی تک میں نے اس میں پشاور سبق پڑھا تھا. اس لیے پڑھا تھا کہ ہمارا ملک میں غربت ختم ہو جائے گا. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہمارا بچہ اچھا بن جائے گا, اسکول اور کے اسکول پڑھائیں گا. آج اس دن میں جو واقعہ ہو رہا تھا, اس دن میں 11 جماعت والا کے لیے وہ جا رہا تھا, داخلے کے لیے جا رہا تھا, فرسٹ ایئر داخلے کے لیے جا رہا تھا. ابھی تک اس کا قسمت میں ایسا تھا 2-3 گھنٹے بازار میں لیٹ ہوا تھا. اس دوران میں یہ خودکشی حملہ ہو گیا اور آج ناش نکل